ایک ایسی داستان جو تاریخ کے صفحات میں دب کر نہیں رہ سکتی۔ ایک زمانہ تھا جب انسان اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے گئے پتھروں کے آگے سجدہ ریز تھا، جب جہالت اور اوہام نے عقل و فکر پر پردے ڈال دیے تھے، جب فطرت کی پکار کو بتوں کے طلسم میں قید کر دیا گیا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ کی وہ پرسرار کہانی ہے جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر اس کے نشان ہمارے ایمان کی بنیاد ہیں۔ یہ کعبہ معظمہ کے اندر موجود حبل، لات، عزا، منات اور اساف و نائلہ جیسے بتوں کی کہانی ہے۔ ہر ایک اپنی ایک جدا گانا داستان رکھتا ہے، ہر ایک کے پیچھے ایک تاریخ افسانہ کار فرما تھا۔ یہ محض پتھر نہیں تھے، بلکہ گمراہی کی وہ علامتیں تھیں جنہوں نے صدیوں تک لوگوں کے دلوں اور ذہنوں پر حکومت کی۔ یہ وہ دیومالائی کہانیاں تھیں جو حقیقت بن گئی تھیں۔ لیکن پھر وہ وقت آیا جب حق نے باطل کے چہرے سے نقاب اتار پھینکا، جب توحید کی کرن نے شرک کے اندھیروں کو چیر ڈالا، جب رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ دیا۔ یہ کہانی ہے اس عظیم انقلاب کی جس نے نہ صرف کعبہ کے بتوں سے پاک کیا بلکہ انسانوں کے دلوں سے جہالت کے بتوں کو بھی مٹا ڈالا۔ آئیے اس وقت میں سفر کرتے ہیں جب عرب میں تاریکی چھائی تھی، بتوں کی کہانیاں سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے حق کی طاقت نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ یہ ویک اپ کال محض ایک تاریخ نہیں، یہ ایک سبق ہے۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اب شروع ہوتی ہے وہ داستان جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ حبل دراصل ایک سرخ عقیق کے پتھر سے تراشا گیا ایک انسانی شکل کا بت تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا جس کی مرمت قریش نے سونے کے ہاتھ سے کی تھی۔ اسے کعبہ کے اندر ایک گڑھے کے پاس نصب کیا گیا تھا۔ مورخین کے مطابق یہ بت شام کے علاقے بیت سے عمر بن لہی نامی شخص لایا تھا جس نے سب سے پہلے حجاز میں بت پرستی کی بنیاد ڈالی۔ حبل قریش کا سب سے بڑا معبود تھا اور اسے رب کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اسے بارش، کھیتی باڑی اور جنگ کے نتائج کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ تیروں کے ذریعے فال گیری کا سب سے اہم مرکز حبل ہی تھا۔ فیصلے کرنے کے لیے کاہن اس کے سامنے تیر ڈالتے جن پر کر، نہ کر، خاموشی یا دیگر الفاظ لکھے ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کی قربانی کے واقعے میں حبل ہی کے سامنے تیر ڈالے گئے تھے۔ عبد المطلب نے حبل کے سامنے تیر ڈال کر فیصلہ کیا تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے یا اونٹوں کی قربانی دینی ہے۔ تیر پہلے بیٹے کی قربانی پر آیا، پھر اونٹوں پر آیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر سب سے پہلے حبل کو گرایا اور توڑ ڈالا۔ دیوی لات، لات کا ایک بہت بڑا اور مشہور مرکز طائف میں تھا۔ یہ ایک بڑے سفید مربع پتھر کی شکل میں تھی جس پر ایک کاہن نگہبان مقرر تھا۔ اس کا محدود علاقہ مکہ کے حرم کی طرح محترم سمجھا جاتا تھا۔ اس کا ایک خاص غلاف بھی ہوتا تھا۔ لات کو اللات کہا جاتا تھا جو الہت سے ماخوذ ہے جس کے معنی دیوی کے ہیں۔ قبیلہ ثقیف اس کی خاصی طور پر پرستش کرتا تھا۔ مشرکین عرب اسے اللہ تعالیٰ کی بیٹی مانتے تھے جس کا قرآن پاک میں واضح تردید کی گئی ہے۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ یہ تو تمہارا ناحق تقسیم ہے۔ سورۃ نجم۔ لوگ اس کے سامنے قربانیاں دیتے، نذرانے پیش کرتے اور اس کے گرد طواف کرتے۔ سن 9 ہجری میں طائف پر قبضے کے بعد حضرت ابو سفیان بن حرب اور مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات کو توڑنے کے لیے بھیجا۔ ثقیف کے لوگوں نے اسے توڑنے سے روکا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اسے توڑنا ہی چاہتے ہیں تو خود نہ توڑیں،
کسی اور کو بھیجیں جو ہمارا خون نہ کرے۔ آخر کار حضرت مغیرہ بن شبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلہاڑا اٹھایا اور اسے توڑ ڈالا۔ جب قبیلے والوں نے دیکھا کہ اسے توڑنے والے کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں آئی تو وہ ایمان لے آئے۔ عزا طاقت کی دیوی۔ یہ مکہ سے تقریباً 15 کلومیٹر دور نخلت نامی وادی میں 3 سمر کے درختوں کے درمیان واقع تھی۔ یہ ایک بہت بڑا بت تھا جس کے پاس ایک عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ایک خاص کاہنہ خادم ہوتی تھی جس کا نام زہرکان تھا۔ عزا کو سب سے طاقتور دیوی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام عزیز، طاقتور سے نکلا ہے۔ قریش اور بنو کنانہ کے لیے سب سے مقدس بت تھا۔ وہ لوگ جو حج کے لیے آتے وہ عزا کی زیارت کو ضرور جاتے تھے اور اس کی تعظیم میں اپنے بال منڈواتے تھے۔ اسے ستارہ زہرہ، وینس کا مجسمہ سمجھا جاتا تھا۔ رمضان 8 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 گھوڑ سواروں کے ساتھ عزا کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو کہنہ نے اپنے بال بکھیرے ہوئے اور ہاتھ میں تلوار لیے ان کا راستہ روکا اور چیخنے چلانے لگی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈرایا نہیں اور آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ ننگی عورت جو دراصل ایک شیطانی جن تھی گرجتی ہوئی آئی اور اسے سینے پر مٹی ڈالتی ہوئی نظر آئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عزا، میں تیری نفی نہیں کرتا کیونکہ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل و خوار کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے اس پر وار کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد وہ بت کو توڑ کر واپس آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہی عزا تھی۔ تمہیں معلوم ہو گیا کہ اب قیامت تک کے لیے عربوں کا کوئی معبود نہیں رہے گا۔ منات، تقدیر کی دیوی۔ یہ ایک بہت بڑا سیاہ پتھر تھا جسے مکہ اور مدینہ کے درمیان مشتل یا قدید کے مقام پر ساحل بحیرہ احمر کے قریب نصب کیا گیا تھا۔ منات کو تقدیر، موت اور قسمت کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نام قسمت یا موت سے نکلا ہے۔ یہ قبیلے اوس و خزرج کا سب سے اہم بت تھا۔ وہ حج کے بعد منات کے پاس جاتے، وہاں اپنے سر منڈواتے اور قربانیاں دیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ منات کے پاس جا کر ہی ان کا حج مکمل ہوتا ہے۔ منات کو اللہ کی بیٹیوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستے کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے منات کو ڈھونڈا، اسے توڑا اور اس کے پاس موجود تمام خزانے اور زیورات ضبط کر لیے۔ ایک روایت کے مطابق 2 سیاہ عورتیں ننگی ہو کر نکل آئیں اور چیخیں مارنے لگیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا جبکہ دوسری بھاگ گئی۔ اصاف و نائلہ۔ یہ کعبہ کے اندر صفا اور مروہ کے قریب رکھے ہوئے 2 بت تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دونوں اصل میں بنو جرہم قبیلے کے ایک نوجوان اصاف اور ایک لڑکی نائلہ تھے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ ایک بار وہ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کی پاک جگہ میں انہوں نے زنا کا ارتکاب کر ڈالا۔ اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ دونوں پتھر کے بن گئے۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ عمر بن لہی نے ان پتھروں کو اٹھوا کر کعبہ کے اندر رکھوا دیا اور لوگوں کو ان کی پوجا کی ترغیب دی۔ یہ کہانی اس بات کی واضح مثال ہے کہ کیسے ایک برے کام اور سزا کو بعد میں مقدس بنا دیا گیا۔ حجاج کرام کا کعبہ کے طواف کے بعد ان دونوں بتوں کے پاس آتے، ان کو ہاتھ لگاتے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ رسم اسی وقت ختم ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں توڑ ڈالا۔ یہ تمام بت اور ان کی کہانیاں عرب معاشرے میں پھیلی ہوئی جہالت، دور جاہلیت کی واضح علامتیں تھیں۔ انہیں توڑنا اور کعبہ کو ان کی آلودگی سے پاک کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے کارناموں میں سے ایک ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں داخل ہو کر ان تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، حق آیا اور باطل مٹ گیا،
باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ اور پھر کعبہ ہمیشہ کے لیے توحید کی علامت بن گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سے فوری طور پر آگاہ ہو سکیں۔ آپ کا شکریہ۔